رمضان المبارک سے لے کر عید الاضحیٰ تک یہ ایام، یہ ہفتے، یہ مہینہ، یہ انتہائی بابرکت ہے اور انتہائی معظم ہے۔ خصوصاً پھر جو آنے والا مہینہ ہے ذو الحجہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے تجلیات، انوارات، رحمت اور برکتوں کا ایک مجموعہ بنا گیا ہے، اور ان مہینوں کی برکات بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ اب ذو الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے، اس کے بارے میں قرآن عظیم میں سورۃ الفجر ہے کہ 10 راتوں کی قسم اللہ کا کر کے بتاتے ہیں، اور پھر اس میں حج کی ادائیگی ہے، اور اس کے ساتھ تمام مسلمانوں سے قربانی کے اعتبار سے مطالبہ ہے، ایام تشریق ہے، یہ سارے کام ہونے کو ہے۔ اب ہے یہ کہ دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں جو برکات اللہ نے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر یہ کہہ دیے گئے کہ اس کو دباؤ کرو، تو وہ شخصیت مکرم حضرت ابراہیم ہے۔ پھر یہ ایام آئے اور ایام میں جو عبادات ہے وہ ہے، تو تھوڑے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور اسی سے نسل انسانی کو اللہ نے چلایا، اور آپ باپ اول ہے، اب اول ہے انسانیت کی، اور آپ پیغمبر بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پوری نسل انسانی کو اللہ نے چلا لیا، اور پھر 10 نسلوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو الثانی کہا جاتا ہے کہ یہ بشریت کے دوسرا باپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ 80 آدمی آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو سیلاب آیا، اللہ نے پوری دھرتی کو صاف کرایا۔ تو یہ جو پوری دنیا کے اعتبار سے بات ہوتی ہے کہ اس کو پورا صاف کیا، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ادھر سے، تو آپ بتاؤ امریکہ اور یہ دوسری جگہ وہاں کیسے یہ ہوا؟ تو دیکھو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 جنریشنیں گزری، اور اس وقت پیدائش بھی ذرا کم تھی۔ تو یہ تو ہے کہ 10 جنریشنوں میں اتنا نہیں ہو سکتا کہ پوری کائنات بڑھ جائے، بلکہ وہ جہاں رہے تھے تو اسی کے قریب میں یہ سب آباد تھے، اور سیلاب جب آئے تو ان سب کو بہا کے لے کے گئے۔ اس کے بعد جو ان کے بچے چلے، اس میں 3 بیٹوں سے اللہ نے اس کائنات کو دوبارہ بسایا، اور جب اس کو دوبارہ بسایا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی کے نسل میں حضرت ابراہیم کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آنے کے بعد ان کی 2 گھر والی تھی، اور آپ عراق میں پیدا ہوئے، اور عراق میں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے وہاں شروع سے وحدانیت کی پرچار اور توحید کی دعوت دی۔ اب جب آپ نے توحید کی دعوت دینی شروع کر دی، مقامی آبادی مخالف ہو گئی، قوم و قبیلہ بھی مخالف ہو گئی، اور آپ وہاں سے اس دعوت کے لیے اٹھ کر کے ارض فلسطین تشریف لے گئے۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سائرہ تھی۔ آپ جب وہاں گئے، وہاں آپ نے کام شروع کیا، تو وہاں بھی حالات عجیب تھے، تو وہاں سے آپ مصر تشریف لے گئے، اور مصر میں بادشاہ نے آپ کے گھر والی کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو عطا فرمایا، دیا، اور اس کے بعد آپ دوبارہ آ گئے فلسطین۔ وہاں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔
تو اللہ نے کیا کیا کہ حضرت یہاں جب یہ آپ آئے تو آنے کے بعد حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کرایا، اور آپ تھے بھی ضعیف۔ جب آپ کی شادی ان سے کرائی تو آپ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت حاجرہ کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ جب یہ ان کو ملا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلی والی بیوی سے بھی اولاد عطا فرمائی، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب پھر کیا ہوا کہ ایک نسل آپ کی چلی حضرت اسحاق سے، اور اس کی والدہ ہے حضرت سارہ، اور دوسرا نسل وہ چلے حضرت اسماعیل سے، اور اس کی والدہ ہے حضرت حاجرہ۔ اب یہ پہلے والی جو نسل ہے اس میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے، اور 4000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ جتنے پیغمبر آئے حضرت ابراہیم کے بعد وہ صرف اور صرف آپ کے اولاد میں آئے، اور سورۃ صافات میں اللہ نے بھی واضح کر دیا کہ میں نے جو کتاب کسی کو دی اور نبوت دی وہ آپ کے ذریت میں دی، کسی اور کو میں نے نہیں دی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کو جو گنا جا رہا ہے، اس میں جتنے انبیاء ہیں وہ اللہ نے اسی سلسلے میں بھیجا۔ دوسرے طرف پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے درمیان میں بھی کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آخر میں ختم الرسل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہاں یہ یہودی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو وہ تحریف کیے وہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی، اور اب تھوڑی دیر آپ کو اور بتائیں گے، تو یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ قربانی حضرت اسحاق نے دی ہے، یہ اپنی کتابوں میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تھے اور یہ دوسرے طرف تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام ملت اسماعیل ملت ابراہیم پر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 5 کام لیے، اور 5 کاموں کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ آپ جب مبعوث ہوئے، آپ آئے، اس وقت آپ کی پوری قوم جو عبادات کرتے تھے تو وہ یا کرتے تھے ستاروں کی، اور یا عبادت کرتے تھے مورتیوں کی، بتوں کی۔ تو آپ کی پہلی جو جھڑپ ہوئی وہ آپ کے ان ستاروں والوں سے ہوئی۔ آپ چھوٹے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اوپر ستاروں میں رات کو جو 11 اور 12 بجے ایک ستارے وہ چمک کے نکلتا ہے، وہ ستارے جب نکلا تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس لیے کہ ماحول جو وہاں بنا ہوا تھا وہ سب کے سب ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور آپ نے جب رات کو دیکھا کہ ان ستاروں میں سب سے زیادہ چمکنے والا، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بڑا جو 11 اور 12 کے وقت نکلتا ہے یہی ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ اب اس کو دیکھا کچھ دی، تو وہ جب صبح ہوتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو غائب ہوتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، بھائی میرا یہ رب نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس کو لکھا ہے فلما فلا، کہ جب وہ فنا ہو گیا، غائب ہو گیا، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی فنا نہ آئے، وہ غائب نہ ہو، مجھے ضرورت پڑے تو میں اس کو پکاروں،
مجھے ضرورت پڑے تو وہ میری مدد کرے، مجھے ضرورت پڑے تو میرے حاجت کو پوری کرے، مجھے ضرورت پڑے تو مجھے شفا دے، مجھے ضرورت پڑے تو میری ضرورت کو پورا کرے۔ یہ تو غائب ہو گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو حی ہے، قیوم ہے، رزاق ہے، وہ تو طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ پھر تھوڑا سا سوچنے لگا کہ کون ہوگا رب؟ تو کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھا، قرآن بتلاتا ہے کہ چاند کو دیکھا کہ یہ بڑا زبردست چمک رہا ہے، تو فرمایا ھذا رب، یہ میرا رب ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہ بھی غائب، فرمایا بھائی یہ بھی میرا رب نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اب جب کہہ دیا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہے، تو پھر تیسری دفعہ پر سورج جب سامنے آیا اور بڑے آب و تاب سے آیا، روشنی کو دیکھا، اس کے ہجوم کو دیکھا اور اس کے تمام معاملات کو دیکھا، تو فرمانے لگا یہ میرا رب ہے۔ اب جب فرمایا یہ میرا رب ہے، تو کچھ دنوں کے بعد جب دیکھا کہ وہ بھی غائب ہونے لگا، تو فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہوگا کہ جو قائم رہے، یہ تو غائب ہو گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اب میرے محترم بھائی اور دوستو، دعوت کے اصول پر سمجھا کیسے رہے۔ وہاں سے شروع کیا، ستارے کو دیکھا، ان کے ساتھ چلا، فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب اس کو اوپر فنایا پھر بتلا دیا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو اور آگے گیا، پھر ان کو بھی سمجھایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جو سب سے بڑے کو دیکھا اس کو بھی کچھ دن برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اب دعوت فکر دے رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم رب منا رہے ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پر تو فنا آ رہا ہے، یہ خود محتاج ہے، یہ خود مخلوق ہے، اس کو رب نہ کہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تدریج سے ہر حکم کے اعتبار سے ہماری ذہن سازی کیسے کی۔ شراب کے بارے میں پہلے کیا فرمایا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر کیا فرمایا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر کیا فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ اب یہ حرام ہے۔ لہٰذا ہم بھی جب دعوت دے یا کسی سے تھوڑی سی بات کرے، گھر میں بھی تھوڑی سی بات بچوں سے کرے، تو ہم بس ایک بات کہنے کے بعد ہمارا یہ ہوتا کہ یہ میرے مانتا کیوں نہیں، اسلوب دعوت کو سمجھو، میدان کو بنانے کی ترتیب دیکھ لو، کیسے بہترین انداز سے آپ ان کو سمجھا رہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں پہنچ کے پھر کیا ہوا، اب بتلا دیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہے جس کو اونگ نہ آئے، رب تو وہ ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے غائب نہ ہو، رب وہ ہے جو غافل نہ ہو، وہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرے، کسی کے محتاج نہ ہو، دینے میں خوش ہو، راضی ہو، جو مانگے تو وہ خوش ہو کر کے عطا کرے۔ اور یہ کیا کر سکتے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں ان کو سمجھایا اور بہترین انداز پہ سمجھایا، یہاں تک کام ان کا تھا۔ آگے پھر اللہ نے سمجھا دیا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، سب کو فرما دیا کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کا منبع و طاقت کا سرچشمہ میں خدا ہوں، تم نہیں ہو۔ لہذا جہاں تک تمہارا کام ہے وہ تم کر لو، آگے کام پھر میرا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ تو یہ معاملات ہو گئے۔ دوسرا کام جو آپ کے حوالے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان بت پرستوں کو ٹھیک کرو۔ تو جو وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عزر وہ سب سے بڑا پنڈت تھا، اور ہندی لفظ میں اس کو کہتے ہیں نون ہے اور تے، نہت یا نہت ہے۔ اس اعتبار سے یہ سب سے بڑا تھا، اور سب سے بڑا ہو کر کے یہ اس کے پرچار بھی کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس، سب کے پاس پہنچے، کہنے لگے بھائی یہ جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے یہ کیسے خدا ہے؟
نہ یہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو ضرر دے سکتا ہے۔ وہ عقل والو سوچو تو صحیح، یہ کیسے تمہارا رب ہے؟ اب جب انہوں نے ان سے باتیں شروع کی تو انہوں نے کہا باقیوں کو تو چھوڑو، یہ جن کو تم خدا کہتے ہو ذرا ان سے تو کہو یہ مکی تو اٹھا کر کے دے، اپنے آپ سے اڑا کے تو دکھائے۔ ان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو مکی ان کے اوپر بیٹھ جائے اس کو بھی نہیں ہٹا سکتا، تو یہ کیسے خدا ہے؟ لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے خداؤں کی اصل حقیقت ان کو بتلانی ہے۔ تو کچھ دن ذرا خاموش رہے، اور کچھ دنوں کے بعد اب وہ جو جہاں یہ پڑے ہوئے تھے بت، وہ کبھی خالی نہیں رہتا تھا، تو ان سب کو میلے پہ جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگا بیٹا تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو عورتیں انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم میں یہ ستاروں کے حالات پڑھ کر کے یہ ابھی بیمار نہیں ہے لیکن یہ بیمار ہو جائے گا، اس لیے یہ نہیں جا رہا۔ یہ سب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ جب یہ سب نکل گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزے سے کلاڑی لی اور گئے، اور جانے کے بعد پھر شروع ہو گئے، ایک ایک کو ایسے کیا کہ سب کے ریزہ ریزہ سب کو کر کے ڈیر کرا دیے سب کو، اور کلاڑی لے کر کے بڑے والے کے گلے میں ڈال دی اور خود گھر چلے گئے۔ اب جب یہ میلے سے واپس آئے اور اپنے عبادت کی جگہ پہ پہنچے اور دیکھا کہ اوہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیے، سخت پریشان بھی ہو گئے، ہیجانی کیفیت کے شکار بھی ہو گئے، غصہ آخری حد کو جا پہنچا اور انتقام کی آگ بھڑک گئی، بہت زیادہ غصہ۔ اب سب آپس میں بولنے لگے یہ کیا کس نے؟ تو پھر تو تھوڑی سی بات کے بعد پتہ لگا یہ اور کس نے کیا ہوگا، اسی نے کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا آپ نے ہمارے خدا کو کیسے مارا؟ انہوں نے کہا جب خدا تھے تو اس کو مار کون سکتا ہے؟ خدا تو کہتے اس کو ہے کہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہو، یہ کیسے خدا ہے کہ اس کو کوئی مارے؟ انہوں نے کہا صحیح بتاؤ خدا کو کس نے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی پھر تو جاؤ، بڑے والے نے گلے میں یہ ڈالا اس سے پوچھو یہ کس نے مارا ہے۔ یہاں انہوں نے جو دعوت دینے تھی وہ دے دی کہ دیکھو خدا کو اللہ مانو، اللہ وہ ہے کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہو، اور وہ ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ڈنڈا اٹھایا پتھر کو مارا اور پتھر کے دو ٹکڑے بنے، اندر دیکھا کہ ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ہرا پتا ہے، اور وہ یہ دعا بھی پڑھ رہا ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے میرا رب کہلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ رب یہ کیسے رب ہے؟ ان دونوں کو انہوں نے دعوت فکر دے دی کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتا، یہ قبروں میں پڑے ہوئے بابا یہ اللہ کے محتاج ہے، نبی اللہ کے محتاج ہے، عالم اللہ کے محتاج ہے، باپ اللہ کے محتاج ہے، ماں اللہ کے محتاج ہے، حکمران اللہ کے محتاج ہے، طاقت والے اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ سمجھو، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، مسائل حل کر رہے تو اللہ سے حل کراؤ۔ لا الہ الا اللہ، یہ صرف نہیں کہ معبود اللہ ہے، یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، میرے بگڑیوں کو بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت لینے والا اللہ ہے۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ آج ایک کو بٹھایا ہے اور ہٹو اور بچوں کے نعرے لگ رہا ہے، کل اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ ایک اللہ کرتا ہے،
وہی وحدہ لا شریک ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اتنی بڑی طاقت والی ذات اور مشفق، مہربان، رحیم، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نقصان کس کا ہوگا؟ لہٰذا اس ذات کے ساتھ بگاڑ کر کے زندگی کیسی گزرے گی؟ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اب دیکھ لو کہ 2 کام انہوں نے کر لیے، اور تیسرا کام ان کا یہ تھا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا اور ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا۔ تو جو وقت کا بادشاہ تھا، ان کے دور کا جو بادشاہ تھا، ان کا نام تھا نمرود، اور یہ مصر پہ حکومت کرنے والے یہ خاندانی فراعنہ ہیں۔ 56 بادشاہ وہ گزرے کہ جو سب فرعون کہلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون گزرا ہے وہ الگ ہے، وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یوحنا بن یوسف کا نام ہے غالباً، یا اس میں آگے پیچھے ہو، اور یہ باقی بھی سب فراعنہ ہیں، اور ہر ایک کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا ان کے سامنا ہوا، اور نمرود کے ساتھ کیسے سامنا ہوا، وہاں کیا ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپس میں مذاکرہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور تا قیامت اللہ نے اس کو کیسے پسند فرمایا اور پوری امت کو حکم دے دیا کہ اب اس کی بجاوری ہے، تو یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ اس ضمن میں میں ایک بات عرض کروں، پچھلے جمعے کو رہ بھی گیا تھا اور آج مولانا سلیم صاحب نے یاد دلائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا مولانا زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ۔ دیکھیں میرے بھائیوں کہ عمر کے ساتھ اور حالات کے ساتھ گزرتے ہوئے ہر چیز بدلتی ہے۔ دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بھی زبردست جتن ہو رہا ہے، اور اتنی بڑی محنت ہو رہی ہے، اتنی بڑی محنت ہو رہی ہے کہ غیر شعوری طور پر قرآن سے، اللہ کے رسول سے، مساجد سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے انوارات، برکات اور اس کے ادب اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ ادب ان کے دل سے نکالو۔ ادب نکلتا ہے تو پھر سب کام ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو کسی کو ڈیمیج کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، آپ وکالت کا لے لو، آپ صحت کا لے لو، آپ کوئی بھی شعبہ لے لو، تو لینے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شعبے کے چلانے والوں پر اعتماد ختم کر لو، شعبہ خود بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی مہذب گالیاں یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے آدمی ملے تو اس کو کہے کہ یار آپ بہت اچھے ہو لیکن آپ کا باپ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وقت بھی پورا ہو گیا اور ہماری مسجد کی 3 گھڑی ہے، تینوں میں ٹائم الگ الگ ہے، اس میں الگ، اس میں الگ اور اس میں الگ۔ تو بھائی یہ ہم پاکستان کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں۔ پاکستان نے ہمیں جو عزت اور احترام دی اور ہم نے جو اس کے ساتھ معاملات کیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میرے پیاروں، سب سے پہلے کام یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں گے آپ کے مولوی یوں ہیں، یہ علماء یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور پھر قربین لے کر کے دیکھتے رہو مولویوں کو۔ تو جب علماء قراء سے اعتماد اٹھ گیا تو قرآن کون پڑھائے گا؟ انجینئر قرآن پڑھائے گا، پھر ڈاکٹر قرآن پڑھائے گا، وکیل صاحب قرآن پڑھائے گا، پروفیسر صاحب۔ یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک میڈیکل کا ہے، ایک انجینئرنگ کے ساتھ ہے، ایک کے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن آپ کو یہی فقیر عالم پڑھائے گا، اور وہاں انہوں نے بڑا عجیب طریقے سے کام شروع کر دیا۔ تو یہ آج کا کام نہیں ہے، آ جاؤ پیچھے چلے جاؤ، وہ حضرت ابراہیم کے دور کو لے لو
کہ باپ اس کا کیا کہہ رہا ہے، آخر تیار ہو کر کے اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک رہا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ مینا میں گشت کر رہے ہیں اور کہہ رہے اے لوگو اللہ سے ہونے کا یقین کر لو، پیچھے سے اپنا چاچا کہہ رہے اے لوگو اس کی بات نہیں سنو، اور کیا کیا کہہ رہے زبان پہ آ نہیں سکتا۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو حضرت عباس والی زندگی اپنا لو، یہ بھی چچا ہے، حضرت حمزہ والی زندگی اپنا لو، یہ بھی چچا ہے، اور یا پھر ابو لہب والی زندگی اپنا لو کہ اللہ نے مستقل قرآن نازل قرار دیا کہ نبی کی مذمت کرتے تھے، نبی میں عیب نکالتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے الیاذ باللہ۔ آج جو بھی کھڑا ہو جاتے مولویوں کو گالیاں دو، اور پھر معاف کیجئے ناراض نہ ہونا، اگر وہ ہماری بھلائی کے لیے بات کرتے تو اس میں کیڑے نکالے۔ تو میں حضرت کا واقعہ سنا رہا تھا، اس صاحب نے خواب دیکھا، مسجد میں پہنچ گئے تو خود بار گاڑی میں بیٹھے اور اپنے بچے کو بھیجا کہ جا کے مفتی صاحب سے پوچھ لو اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اندر گئے، مفتی صاحب تو بڑے شاہی آدمی تھے اور بڑے عجیب آدمی تھے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے۔ مفتی صاحب کے مطالعہ کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، تو انہوں نے سن لیا اور فرمایا بیٹا جاؤ کوئی بکرا ذبح کر لو۔ وہ باہر گئے، گیٹ کھول کے بیٹھا تو وہ باپ نے پوچھا بیٹا کیا کہا؟ انہوں نے کہنے لگا مفتی صاحب کہہ رہے تھے بکرا ذبح کرو۔ ہاں ہاں بس سمجھ میں آ گیا، مولوی کو گوشت کھانے کا بڑا شوق ہو گیا ہوگا، ضرورت پڑ گئی وہ تو کہتے بکرا ذبح کرو۔ وہیں سے نکل گئے بانس روڈ کی طرف، وہاں ناشتہ لینے کے لیے گئے اور وہاں بس اوپر چڑھ گیا تو دونوں ٹانگ ٹوٹ گئے۔ باپ ناشتہ ادھر چھوڑا اور بھاگا، کہاں گئے؟ وہاں سے پورا ٹرک بکروں کا بھر گیا، بھرا ٹرک ادھر پہنچا دیا۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوں بکرے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جا کے بلاؤ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا وہ خادم بھاگتا وہ گیا، وہ ٹرک کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، کہنے لگا آپ کو حضرت بلا رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہی ہے، اندر آ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو اتنے نہیں کہا تھا یہ کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے تو کہا تھا بکرا ذبح کر لو، تو یہ کیا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ بکرا ذبح کرو لیکن عجیب واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ تو کہنے لگے جی جب آپ نے مجھ سے فرمایا میں باہر گیا، گاڑی میں بیٹھا، ابو نے مجھ سے پوچھا، ابو تو نہیں ڈیڈی نے پوچھا، ڈیڈی ہائے ہائے کیا کہے، یعنی ابو اور امی کے جگہ پہ ڈیڈی اور ممی آ گئی، ہماری مت ماری گئی، کہاں جا رہے؟ تو کہنے لگے جی انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب کو گوشت کی ضرورت ہے، اس کو شوق ہے گوشت کھانے کا، تو اس لیے کہا کہ بکرا ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جی ہم بانس روڈ گئے تھے ناشتے کے لیے، ناشتہ تو رہ گیا اور بس ہماری گاڑی پہ چڑھ گئی، والد کی دونوں ٹھانگیں ٹوٹ گئی۔ تو وہ بھی تو ایسے مولوی تو تھا ہی، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور کہنے لگے یہ بکرے لے جاؤ ماں کو کھلاؤ، تمہارا گوشت مجھے چاہیے، نکلو یہاں سے۔ سارے بکروں کو وہاں سے نکال دیا۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم مولوی کو کھلاتے، آپ کو دیکھو مولوی کو کھلانے کو دیکھو، کس مولوی کو کھلایا آپ لوگوں نے؟ یا میرے اور آپ کے 12,000 سے مولوی پلے گا؟ وہ ہمارے سلیمان گیلانی صاحب کو اللہ زندگی دے دے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 6 لاکھ کا تنخواہ ہے، 15 دن کے بعد منہ پھٹا ہوتا ہے، وہ خرچہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کا 12,000 روپے تنخواہ ہے، 8 بچے ہیں، پوچھو اس سے، مہمان آ رہے ہیں، کپڑے ان کے، کیسے شاہی زندگی گزار رہا ہے، اور اس مولوی کی خدمت یہ آپ پر فرض ہے، لیکن کبھی نبھایا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کلفٹن اور وہاں BHA میں چلے جاؤ، کروڑوں روپے مسجد پہ لگے ہوں گے مولوی کے لیے، کونے میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوگا، اوپر سے سوراخ ہوں گی، اور آپ گزارے کریں تو اللہ والے ہیں۔ تو یہ کس نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ والوں کا یہ کام ہوگا؟ آپ کہاں اور یہ کپڑوں سے بغیر رہے تو پھر دین کا حال بھی یہی رہے گا۔ آگے وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ پھر اور کسی وقت سناؤں گا۔ حضرت مولانا بجلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں نے بیان کے باہر نکلا، ایک دوڑتا ہوا ہے، وہ اس وقت روس کا جہاد ہو رہا تھا، کہنے لگا مجھے یہاں سے پکڑا، کہنے لگا جہاد کے لیے آپ گئے ہو؟ میرا تویچ جہاد لتلے ماوے نا، میں نے کہا نہیں، تو اس نے یہاں ہاتھ رکھا، کہنے لگا آپ نہیں گئے؟
میں نے کہا نہیں گیا ہوں. تو کہنے لگے تیسری دفعہ مجھے جھنجھوڑا, آپ نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں گئے ہوں بھائی. تو پھر میں پلٹا اور اس کو یہاں سے پکڑا. میں نے کہا تو گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا جیسے روح ہوتا ہے ایسے فرشتہ ہوتا ہے, جیسے میرے مقتدی ہے ایسے امام ہے, تو نہیں گیا میں کیوں جاؤں؟ اور پھر میں نے اس کو گریوان سے پکڑا, آپ جاؤ گے نہیں میں تیرے ساتھ ابھی چلتا ہوں. نہیں جی زما خڈیر واڑ واڑے بچی دیزے خنے شنکلے دا دین زما دے پارا دے وازی. میرے پیارے بھائیوں, خدا کے لیے ماں باپ کے بیعت بھی, محلے میں سفید ریشوں کے بیعت بھی, علماء کے بیعت بھی بچو. 1 روپے بھی نہیں دو, کچھ نہیں کرو, علماء کے خلاف باتیں مت کرو. یہ ایمان سلب کرتا ہے, یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. یہ اولاد جو آج سارے بے ادب ہو رہے, یہ کیوں ہو رہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک عالم کو گالی دی 7 نسلوں تک پھر آپ دین کو نہیں دیکھ سکتے ہو. اور خدا کی قسم میں کسی بنیاد پر نہیں کرتا ہوں, دل کے درد سے کہتا ہوں, دل کے درد سے کہتا ہوں. اور اس پر ہزاروں واقعات ہے, سنائے تو رونے لگ جاؤ گے. لہٰذا بے ادبی سے بچو. مسجد کے جھاڑو نہیں دے رہے خادم, اس کے بھی بے ادبی سے بچو, محبت سے ان سے بات کرو. یہ اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے, اس کے ادب کرو گے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے. جزاکم اللہ.